الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ یہ اللہ کا فضل ہوتا ہے جسے اللہ تعالیٰ دین سیکھنے کا جذبہ دیتے ہیں۔ ہمارے استاد جی فرمایا کرتے تھے کہ ایک شرم و حیا جنت میں لے جاتی ہے اور ایک شرم و حیا جہنم میں لے جاتی ہے۔ فرماتے تھے کہ ایک یہ شرم ہے کہ گناہ کرنے سے شرمائے نہ کرے، غلط بات کرنے سے شرمائے، لوگ کیا کہیں گے، یہ حیا یہ شرم اس کو جنت میں لے جائے گی۔ اور ایک ایسا شرم ہوتا ہے کہ بندے کو وضو کا طریقہ نہیں آتا، شرم کرتا ہے کہ لوگ کیا کہیں گے، نماز نہیں آتی نہیں سیکھتا، شرم کرتا ہے لوگ کیا کہیں گے، قرآن نہیں آتا نہیں سیکھتا لوگ کہیں گے بابا ہو گیا ہوشائی سے۔ یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو انسان کو اللہ کی نافرمانی میں ڈال کے جہنم میں لے جائے گی۔ کیونکہ ایک بندے کو علم نہیں ہے تو اس کو چاہیے سیکھے۔ ایک بندے کا وضو ٹھیک نہیں ہے وہ بتلائے بھائی مجھے یہ طریقہ نہیں تھا، چلو اگر اجتماعی طور پر نہیں سیکھتا، انفرادی طور پہ آ کے پوچھ لے کہ بھائی یہ میں عمل کر رہا ہوں تو اس سے یہ میرا وضو ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، میری نماز ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، تو اس لیے یہ ضروری ہے کہ ہم اس کو سیکھیں۔ اچھا، سب سے پہلا سوال جو آج کے اس میں سیشن میں ہے، پہلا یہ سوال ہے کہ جب ایک بندہ 4 سنتیں مؤکدہ پڑھتا ہے اور ایک بندہ 4 سنتیں غیر مؤکدہ پڑھتا ہے تو اس کے پڑھنے میں کوئی فرق ہے یا نہیں؟ تو یہ پہلے بھی عرض کیا، دوبارہ آپ کی یاد دہانی کے طور پر کہ ایک چیز ان میں فرق ہے 4 سنت مؤکدہ اور غیر مؤکدہ میں۔ مؤکدہ سنتیں فرضوں کی طرح پڑھتے ہیں، اب اس کے اندر بھی تشریح ہے کہ ایک بندہ 4 رکعت فرض پڑھتا ہے تو اب 4 رکعت فرض میں پہلی 2 رکعتوں میں سورۃ فاتحہ بھی پڑھے گا اور سورت بھی ملائے گا، لیکن فرض آپ نے پڑھ رہا ہے تیسری اور چوتھی رکعت میں صرف سورۃ فاتحہ پڑھے گا، سورت نہیں ملائے گا۔ یہ معاملہ سنتوں میں نہیں کرنا، سنت مؤکدہ ہو یا غیر مؤکدہ ہر رکعت میں سورت بھی پڑھنی ہے، سورۃ فاتحہ بھی پڑھنی ہے، سورۃ فاتحہ بھی پڑھنی ہے اور سورت بھی ملانی ہے، بھلے مؤکدہ ہے یا غیر مؤکدہ ہے۔ یہ بات تو یہاں ہوگی کلیئر۔ ایک چیز کا فرق جو آتا ہے سنت مؤکدہ اور غیر مؤکدہ میں، وہ قید اور تشہد میں آتا ہے۔ جو درمیانی قید ہے، جو 2 رکعتوں کے بعد بیٹھتے ہیں، سنت مؤکدہ میں عبدہ و رسول کہہ کے کھڑے ہو جاتے ہیں اور بسم اللہ پڑھ کے الحمدللہ سے تیسری رکعت شروع کر دی ہے۔ ایسے ہی فرضوں میں بھی ہم کرتے ہیں کہ جو ہی عبدہ و رسول ہوتے ہیں ہم کھڑے ہو جاتے ہیں، بسم اللہ پڑھ کے الحمدللہ سے شروع کرتے ہیں۔ سنت غیر مؤکدہ جو ہے بہتر یہ ہے کہ وہ عبدہ و رسول پہ کھڑا نہ ہو، اس کے بعد درود شریف بھی پڑھے، ربنا آتنا فی الدنیا بھی پڑھے، ربی جعلنی بھی پڑھے، سلام نہ پھیرے اب کھڑا ہو جائے اور بسم اللہ پڑھ کے ثنا سے شروع کرے۔ جس طرح 2 رکعتیں پڑھتے ہیں اس طریقے سے پہلی 2 رکعتیں الگ ہو جائیں گی، دوسری 2 رکعتیں الگ ہو جائیں گی، درمیان میں سلام ایک ہو۔ صرف یہ فرق ہے سنت مؤکدہ اور غیر مؤکدہ میں، باقی کوئی فرق نہیں ہے۔ سبق برابر پڑھنا ہے، رکوع سجدے برابر کرنے ہیں، سورۃ فاتحہ لازمی پڑھنی ہے، سورت بھی ملانی ہے، یہ بات تو کلیئر ہوگی۔ اب دوسرا سوال یہ تھا کہ فرض میں نے پہلے بھی کہہ دیا، فرض آپ اپنا پڑھیں گے تو آپ نے پہلی 2 رکعتوں میں سورۃ فاتحہ کے بعد اپنی سورت ملانی ہے، کوشش کریں ترتیب سے سورت ملائیں، اور تیسری چوتھی رکعت جو آئے گی خالی سورۃ فاتحہ پڑھنی ہے۔ لیکن جب یہی 4 فرض امام کے ساتھ ظہر میں یا عصر میں عشاء میں آپ پڑھ رہے ہیں، وہاں آپ نے کچھ بھی نہیں پڑھنا، وہاں آپ نے خاموش ہو جانا ہے۔ اگر ثنا پڑھ سکتے ہیں پڑھ لیں، درمیان میں تسبیحات آپ نے کرنی ہے، تکبیرات آپ نے کہنی ہے، تشہد پڑھنی ہے، درود شریف پڑھنا ہے، اور ربنا آتنا فی الدنیا، سورۃ فاتحہ، سورت ملانا، یہ 4 رکعتوں میں نہیں ہوگی۔ اگر آپ نے 4 رکعت امام کے ساتھ پڑھ رہے ہیں اور آئے آپ دوسری رکعت میں، امام صاحب ظہر کی دوسری رکعت میں تھے، آپ آ کے ملے ہیں، اب دوسری تیسری چوتھی 3 رکعتیں تو آپ نے امام سے پڑھ لی ہیں، اب 1 رکعت آپ کی رہ گئی ہے۔ اب آپ نے مسئلہ سنا ہی فرضوں میں کچھ بھی نہیں پڑھنا، اب امام نے سلام پھیر دیا تو آپ کھڑے ہو کر تو خاموش تو نہیں رہنا بھائی، وہ جو 1 رکعت رہی ہے وہ آپ کی امام کے ساتھ ہوئی نہیں ہے، اب یہ رکعت آپ کی اپنی ہے، آپ کھڑے ہوں گے، ثنا پڑھیں گے، سورۃ فاتحہ پڑھیں گے اور سورت میں لائیں گے۔ اگر 2 رکعتیں رہ گئی ہیں، آپ آگے تیسری رکعت میں ملے ہیں، تو آپ نے پہلی رکعت کھڑے ہو کے ثنا پڑھنی ہے، سورۃ فاتحہ پڑھنی ہے، سورت ملانی ہے، پھر رکوع سجدہ کر کے پھر کھڑا ہونا ہے، پھر سورۃ فاتحہ پڑھنی ہے، سورت ملانی ہے، رکوع سجدہ کر کے قاعدے میں بیٹھنا ہے۔ یہ ایک ترتیب اس کی ہے۔ اچھا، ایک دوسرا سوال ایک عزیز نے یہ کیا کہ جب ہم رکوع سے جب اٹھتے ہیں تو عام طور پہ بعض لوگ کرتے ہیں سمیع اللہ لمن
لمن حمیدہ. بعض کہتے ہیں سمیع اللہ لمن، سمیع اللہ لمن حمیدہ. نہیں اس میں نہیں ہوتا، آگے ہوتا ہے ربنا لک الحمد. بعض لوگ پڑھتے ہیں ربنا لک الحمد، اور بعض کیا ہے ربنا ولک الحمد. اکثر جو لوگ حرم دیکھتے ہیں یا حرم جاتے ہیں عمرہ حج کر کے آتے ہیں، وہ کہتے ہیں مفتی صاحب وہاں تو ولک الحمد پڑھتے ہیں اور ہم لک الحمد پڑھتے ہیں. تو میرے بھائیوں حدیث میں دونوں الفاظ موجود ہیں. آپ ربنا لک الحمد کہیں گے یا ربنا ولک الحمد کہیں گے تو دونوں طرح آپ کی نماز ٹھیک ہو جائے گی. پیارے آقا سے دونوں طرح کی باتیں ثابت ہیں. اسی انداز میں بعض لوگ سجدے کے اندر سجدے کی تسبیحات کے بعد کوئی تسبیحات پڑھتے ہیں، رب اغفر لی وارحمنی وعافنی واہدنی، یہ پڑھتے ہیں. بعض لوگ ایسا کرتے ہیں کہ سجدے میں نہیں پڑھتے، قیدے میں پڑھتے ہیں. سجدہ کیا پھر تھوڑی دیر بیٹھے پھر سجدہ کیا، تو درمیان میں ایک اتنی دیر جو ایک ہم ہلکا سا بیٹھتے ہیں اتنا کر سکتے ہیں، لیکن اتنا زیادہ بیٹھ جائیں جس میں پوری رکوع کی یا سجدے کی تسبیحات ہم پڑھتے ہیں. سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی، اتنا بیٹھتا کوئی نہیں ہے. اگر اتنی دیر بیٹھیں گے تو آپ نے نماز میں تاخیر کی ہے، سیدھا سا کرنا پڑے گا. لیکن تھوڑی دیر کے لیے آئے، اگر جلدی میں رب اغفر وارحم یا کوئی جملہ پڑھ سکتے ہیں تو پڑھ سکتے ہیں. لیکن یہ ذہن میں رکھیں کہ جو آپ کی انفرادی نماز ہے، اپنی نماز، آپ اکیلے اپنے فرض پڑھ رہے ہیں، سنتیں پڑھ رہے ہیں، نفل پڑھ رہے ہیں، ٹھیک دبا کے پڑھیں. جتنی لمبی پڑھ سکتے ہیں آپ پڑھیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 6 پارے ایک رکعت میں تلاوت کیے. اما عائشہ کہتی ہیں جتنا لمبا آپ کا قیام تھا اتنا لمبا آپ نے رکوع بھی کیا، اتنا لمبا آپ نے سجدہ بھی کیا. جماعت کی نماز لمبی نہیں ہونی چاہیے. جماعت کے رکوع سجدہ مختصر ہونے چاہیے. بوڑھے ہوتے ہیں، بزرگ ہوتے ہیں اور مسائل ہوتے ہیں، اس لیے جماعت کی نماز مختصر ہوتی ہے، وہاں آپ چیزیں نہیں پڑھ سکتے. یہ جتنے مسنون اعمال ہیں انفرادی نماز میں آپ پڑھیں، جس طرح سمیع اللہ لمن حمیدہ، آگے ربنا لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا، یہ جو جملے پڑھے جاتے ہیں حدیث سے ثابت ہے. آپ بھی پڑھ سکتے ہیں لیکن آپ اپنی نماز میں پڑھیں. اگر امام کے ساتھ موقع ملتا ہے پڑھ سکتے ہیں. اب ہم لوگ وضو کرتے ہیں نا، ہاتھ دھوئے، کلی کی، ناک میں پانی ڈالا، چہرہ دھویا، بازو دھویا، مسح کیا، پاؤں دھو دی، نکل گئی. حالانکہ ہر چیز کی دعا ہے. بسم اللہ والحمدللہ سے شروع کرنا ہے، پھر کلی کرنے کی الگ دعا ہے. ناک میں پانی ڈالتے ہیں اللہ ماریں گے راہ الجنہ ہے، اللہ جنت کی خوشبو سنگا دے، یہ ہے. چہرے پر دعا ہے، یہ جو ہے کہ قرآن کریم کے اندر موجود ہے کہ قیامت کے دن بعد چہرے چمک رہے ہوں گے، بعد چہرے سیاہ ہوں گے. اس طریقے سے ہاتھ دھونے کی الگ دعا ہے، مسح کرنے کی الگ دعا ہے، اچھا پاؤں دھونے کی الگ دعا ہے. لیکن ہمیں اگر نہیں آتی تو ہم جلدی یہ وضو کر کے نکل آتے ہیں. ہمارے بزرگ فرماتے ہوتے تھے کہ وضو جو ہے نا، وضو آپ نے کرنا ہے بوڑھوں کی طرح. کیا مطلب؟ آرام سے، تسلی سے، صحیح آپ نے کرنا ہے. وضو بوڑھوں کی طرح ہونا چاہیے. اور باقی جو نماز ہے وہ اطمینان کے ساتھ، تسلی کے ساتھ کرنی چاہیے. ہمارے استاد یہ فرماتے تھے نماز جوانوں کی طرح پڑھنی چاہیے. اب جوانوں کو پتہ نہیں ٹک 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 کر رہے، یہ نہیں. جوان بندہ مضبوط ہوتا ہے، لمبا قیام کرے، لمبا رکوع کرے، لمبا سجدہ کرے. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ نماز ہے. اس کے اندر اس کی ترتیب رکھنی چاہیے کہ اگر کوئی بندہ پڑھ لیتا ہے تو نماز ہو جاتی ہے، نہیں پڑھتا تو اسے حرج نہیں ہوتا. یہ مستحب عمل ہے. مستحب عمل سے نماز میں حسن پیدا ہوتا ہے. مستحب عمل رہ جائے تو نماز کی صحت میں فرق نہیں پڑتا، خوبصورتی میں فرق پڑتا ہے. اس کا ہمیں احتیاط اور اہتمام کرنا چاہیے. ایک اور سوال ہے کہ ایک ساتھی کہتے ہیں کہ جو سجدہ لمبا کرنے کا حکم ہے یا رکوع لمبا کرنے کا حکم ہے تو اس میں صرف سبحان ربی الاعلیٰ ہی پڑھتے رہیں یا کچھ اور بھی پڑھ سکتے ہیں؟ ایک سوال کا ساتھی نے کیا تھا. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو رکوع سجدہ کرتے تھے صرف سبحان ربی الاعلیٰ ہی نہیں کہتے تھے، اور بھی بہت ساری آپ کی مسنون تسبیحات ہیں. جتنی قرآنی دعائیں ہیں آپ سجدے میں کر سکتے ہیں. جتنی قرآنی دعائیں ہیں آپ رکوع کی تسبیحات کی بات کر سکتے ہیں. 3 5 7 9 11 21 تک لے کر جتنا پڑھ سکتے ہیں آپ سبحان ربی العظیم پڑھتے رہیں، کوئی بات نہیں. اس کا کتنا بہترین معنی ہے کہ پاک ہے میرا رب جو عظیم ہے. سبحان ربی الاعلیٰ، پاک ہے میرا رب جو کائنات میں سب سے اعلیٰ ہے. اگر آپ اس انداز میں کہیں کہ آپ اللہ کی محبت میں ڈوب جائیں گے تو رکوع سجدہ لمبا کرنا چاہیے اور سنت کے مطابق عبادت کرنی چاہیے. جتنا کریں گے انشاءاللہ اس میں نماز میں لطف بھی آئے گا، نماز میں سکون بھی آئے گا. اور نماز کا دار و مدار وضو پہ ہوتا ہے. جتنا اچھا وضو کریں گے، جتنا اچھا اور بہترین استنجا کر کے تسلی سے جسم کو پاک کر کے آپ نماز پڑھیں گے، آپ کی نماز میں مزہ آئے گا. آپ کا استنجا ٹھیک نہیں ہوگا، آپ کو نماز میں خیالات آئیں گے کہ آپ صحیح طور پہ پاک ہی نہیں ہوئے.
فرمایا کہ شیطانوں کی قسم ہے جو انسان کے وضو میں خیالات اور وسوسے ڈلواتی ہے، وضو خراب کرتی ہے، کیونکہ جب چابی آپ کی خراب ہے تالا تو نہیں کھلے گا۔ مفتاح الجنت الصلاۃ، جنت کی چابی نماز میں، ہماری چابی کو زنگ لگا ہوا ہے تو کیسے تالا کھلے گا بھائی؟ تو اس لیے چابی کو صحیح جو ہے کہ وہ زنگ اتارنا ہے، جس طرح زنگ اترتا ہے ہمارے یہاں مٹی کے تیل سے یا سرسوں کے تیل سے، تو نمازوں کا زنگ اترتا ہے محبت رسول سے، عشق مصطفیٰ سے، درود شریف کی کثرت سے، سنت کے اہتمام سے، مسواک کرنے سے، خوشبو لگانے سے۔ اس سے آپ کی نماز میں مزید بہتری بھی آئے گی، نماز خوبصورت بھی ہوگی اور نماز کے اندر دل بھی لگے گا انشاءاللہ۔ اور کسی ساتھی کے ذہن میں کچھ سوال پوچھا کریں، اگر سوال نہیں آتا، کوئی مسئلہ نہیں آتا تو ضرور پوچھیں، ہمیں کیا عمل کیسے کرنا چاہیے، اس سے انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ اللہ مجھے آپ کو مسائل پہ عمل کر کے آگے بڑھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ۔